السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستو، بعض افراد مفوق الفطرت مخلوق اور جنات پر بالکل یقین نہیں رکھتے، لیکن ان کا وجود ایک حقیقت ہے۔ جن، آسیب، عفریت اور عجیب و غریب مخلوقات کے ماننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، اور کوئی بھی تہذیب یا معاشرہ اس سے خالی نہیں۔ آپ نے دنیا بھر کے پر اسرار مقامات کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بعض مقامات اپنی پر اسراریت اور واقعات کی وجہ سے خوف کی علامت ہیں؟ کچھ جگہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریاں رہتی ہیں، تو کسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں روحیں راج کرتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی جگہیں جہاں کئی افراد نے کچھ غیر معمولی سائے یا سرگرمیوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ یوں تو پاکستان میں ہزاروں ایسے مقامات ہوں گے جنہیں آسیب زدہ کہا جاتا ہے، جن کے متعلق خوفناک کہانیاں مشہور ہیں اور لوگ رات کے وقت ان مقامات پر جانے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ان سب میں سے کچھ پر اسرار ترین ایسے مقامات جن کے حوالے سے دل دہلا دینے والی کہانیاں، انجان خوف، پے در پہ پیش آنے والی پر اسرار حادثات اور انوکھے حالات اور واقعات کی چادر تنی ہے۔ آئیے آپ کو ان مقامات کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ کوہ چلتن۔ کوہ چلتن کوئٹہ کے قریب واقع اس پہاڑی سلسلے چلتن میں سب سے بلند چوٹی ہے، جس کی اونچائی تقریباً 10,479 فٹ ہے، اور سرغون اور کوہ تختو کے بعد کوئٹہ کی تیسری بڑی چوٹی اور بلوچستان کی 5ویں بڑی چوٹی شمار ہوتی ہے۔ چلتن دراصل فارسی اور بلوچی زبان کا لفظ چہلتن ہے، جس کے معنی ہیں 40 جسم۔ کوئٹہ کے قریب واقع اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک پراسرار جگہ ہے۔ یہاں 39 بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان سناتے ہیں۔ داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے کسی بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے ان کے حق میں دعا کی۔ بزرگ کی دعا قبول ہو گئی اور ان کے ہاں ایک نہیں، 2 نہیں بلکہ 40 بچوں کی ولادت ہوئی۔ یہ غریب جوڑا اتنے سارے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک بچے کو اپنے پاس رکھ کر 39 بچے پہاڑ پر چھوڑ دیے۔ کچھ عرصہ بعد عورت یہ سوچ کر پہاڑ پر گئی کہ شاید ان بچوں کی موت واقع ہو چکی ہوگی، لیکن وہ سب وہاں زندہ تھے۔ بیوی خوشی سے شوہر کو یہ بتانے کے لیے واپس آ گئی اور ایک بچہ جو ان کے پاس تھا وہ بھی پہاڑ پر ہی چھوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں میاں بیوی پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے غائب تھے۔ یہ داستان سچی ہو یا جھوٹی، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آج بھی انہیں 40 بچوں کی روحوں کے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ چوکھنڈی کا قبرستان۔ چوکھنڈی قبرستان کراچی سے 29 کلومیٹر مشرق میں کراچی کی نیشنل ہائی وے پر واقع ہے۔ چوکھنڈی دیدہ زیب اور منفرد طرز تعمیر کے حامل قبروں کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 2.5 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں مورخین کے مطابق بعض قبریں 16ویں صدی کے بعض قبائل کے سرداروں کا مدفن ہیں۔ 600 سال قدیم متروکہ اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہیں کہ یہ آسیب زدہ ہے اور روحیں اکثر یہاں بھٹکتی رہتی ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص شام کے بعد اس قبرستان میں جانے کی جرت نہیں کرتا۔ قریب کی آبادیوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ شام ہوتے ہی یہاں پر اسراریت کا راج ہوتا ہے اور یہاں سے غیر مانوس آوازیں اور ہیولے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں بعض قبریں جلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں رات کے وقت قبرستان سے لوگوں کے چیخنے، چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں کئی پر اسرار واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اس قبرستان میں رات کے وقت کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہاں رات کے وقت میں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ شیخو پورہ قلعہ۔ لاہور کے قریبی شہر شیخو پورہ کے جنوب میں واقع قلعہ شیخو پورہ مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں تعمیر ہوا۔ بعد میں سکھ حکمراں اور برطانوی دور حکومت میں بھی یہاں رہائشیں رہیں۔ ایک وقت تھا کہ اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھیں۔ اب یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور نہایت ابتر حالت میں ہے، لیکن یہاں کوئی اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار نہیں اور اسے درست کروانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعے میں اب بھی ان ملکہ اور شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیاں قبل اس قلعہ میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہیں رہتی ہے اور وہ غیر متعلقہ افراد کی موجودگی سخت ناپسند کرتی ہے۔ جھیل سیف الملوک۔ جھیل سیف الملوک بالاکوٹ سے وادی کاغان اور ناران جانے والی شاہراہ پر برف پوش پہاڑوں کے درمیان سطح سمندر سے 3224 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس جھیل کے متعلق ایک افسانوی داستان مشہور ہے۔ یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے۔
کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل ایک فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدیع الجمال ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ پایا۔ انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ تب سے اب تک ہر رات کو پریاں اس جگہ آ کر اپنی ساتھی کو یاد کر کے روتی ہیں۔ جھیل کے ارد گرد کا علاقہ مکمل غیر آباد ہے۔ آج بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اکثر رات کو پریاں اترتی ہیں۔ بعض لوگ اس جھیل کو طلسماتی جھیل بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کی نابینا بیٹی نے اس جھیل میں غسل کیا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ شمشان گھاٹ۔ حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ، جہاں ہندو اپنے انتقال کرنے والے لوگوں کی چتائیں جلاتے ہیں، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا ان میں سے بعض کی روحیں اب بھی یہیں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ یہ شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال یعنی 250 سال پرانا ہے۔ شمشان گھاٹ کے گارڈ اور دیگر اسٹاف کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے پتہ نہیں کون سی جگہ سے آتے ہیں اور کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور صبح سورج نکلنے سے قبل اپنا کھیل ختم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ رات بھر پر اسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ بچے جہاں کھیلتے ہیں وہیں نمودار ہوتے ہیں اور پھر وہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ شہر روغان۔ ہمارے ملک میں متعدد ایسے مقامات موجود ہیں جن سے ہمارے ملک پاکستان کی عوام بھی مکمل طور پر واقف نہیں، جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی راز سموئے ہوئے ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام گونڈرانی بھی ہے، جسے شہر روغان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں غار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ گونڈرانی صوبہ بلوچستان میں کراچی سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع لسبیلا میں واقع ہے۔ یہ شہر قدیم قصبے بیلا کے شمال میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود غار بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے۔ وہ یہاں رہائش پذیر تھے، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ان گنت غار منہدم ہو چکے اور اب صرف 500 غار باقی ہیں، جبکہ برطانوی دور میں 1500 غار موجود تھے۔ بلوچستان میں واقع اس شہر روغان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن یا بدروحیں موجود ہیں۔ یہ جن اس علاقے کی پہاڑیوں، غاروں اور ندیوں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والوں لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی میری ویڈیو؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔